ایک اور بہت خوبصورت معاملے کی طرف ہماری توجہ کو موڑا گیا ہے، پھر ایک نیا عنوان آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی۔ یعنی اللہ نے کسی کو خوبصورتی دی، اللہ نے کسی کو دولت دیا، اللہ نے کسی کو بڑے گھرانے میں پیدا کیا، کسی کو اعلیٰ نسب پیدا کیا، یعنی الگ الگ اللہ کی نعمتیں۔ پھر اسی طرح کسی کو چھوٹے گھرانے میں پیدا کیا، پھر کسی کو خوبصورتی کم دی، کسی کو مال کم دیا، یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ تب اس میں ہوتا کیا ہے، جب کسی کو نعمت، جیسے ہمارے جیسے دوست ہیں، 4 دوست ہیں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اب اس میں کوئی بہت خوبصورت ہے اور دوسرا کوئی ایک کالے رنگ کا، تو وہ سوچتا ہے یار یہ بڑا خوبصورت ہے، کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ تو قرآن نے اس سوچ کا خاتمہ کیا کہ بھئی اللہ نے تجھے جو دیا ہے نا، تو اسی پہ خوش رہے، اس جیسا بننے کی کوشش نہ کر، بن نہیں سکتا۔ تو جب بنے گا نہیں تو کیا ہوگا، آپس میں حسد پیدا ہوگا، بغض پیدا ہوگا، عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی۔ تو رنگ کا کالا ہے، وہ رنگ کا گورا ہے، تو جیسا نہیں بن سکتا۔ تو غریب ہے، وہ بہت مالدار ہے، تو حلال ذریعے سے کوشش کر، وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس جیسا بننے کے چکر میں تو اپنا بھی کھو دے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ تم مالدار نہیں ہو، تم خوبصورت نہیں ہو، تم بہت پڑھے لکھے نہیں ہو، تم بہت علم والے نہیں ہو، تم اعلیٰ خاندان کے نہیں ہو، تو اس جیسا بننے کی کوشش کرنے کی بجائے ایک معاملہ یہ کرنا کہ تم اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ سب تمہارے پیچھے رہ جائیں گے، تم ان کے آگے نکل جاؤ گے۔ یہ ایک راستہ آگے نکلنے کا۔ تو کسی اور جیسا دنیا میں اس جیسا بننے، بھئی بہت سارے سفید چمڑی والے ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اب جیسے ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام تو ابو لہب نہیں ہے نا۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ ابو لہب کو ابو لہب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بظاہر اتنے سفید رنگ کا تھا، یعنی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی بظاہر وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رنگ کی، اس کی سرخی، چہرے کی سرخی، بنو ہاشم سے تھا نا وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور اس کے والد ایک ہی تھے نا، ایک ہی خاندان تھا، تو بنو ہاشم کا تو پورا خاندان ہی خوبصورت تھا۔ تو ابو لہب اتنا خوبصورت تھا بظاہر کہ اس کی سرخ رنگت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے، یعنی اتنی خوبصورتی تھی، بلا کی خوبصورتی بظاہر کہ ایسا لگتا تھا جیسے، اسی لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے، یعنی ایسا دیکھ کر کے لگتا تھا جیسے اس کی خوبصورتی سے چنگاریاں اڑ رہی۔ لیکن کیا ہوا، وہ کفر کی وجہ سے حسن کی چنگاریاں جہنم کی چنگاریوں میں تبدیل ہو گئی، اور قرآن نے کہا کہ وہ آگ میں جل گیا، جلا دیا گیا۔ تو اب دیکھیے، ایک ہے ابو لہب کی ظاہری خوبصورتی، اور دوسرے بلال حبشی کی بظاہر جو ہے ان کا رنگ پکا، لیکن کہاں ابو لہب خاندان اعلیٰ، دولت والا، اس کے بعد حسن والا، جمال والا، اعلیٰ نسب کہلانے والا، مکے کا سردار کہلانے والا، قرآن نے اس کو سند یافتہ جہنمی قرار دیا۔ اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ پوری صورت آگے اس کے جہنمی ہونے پر۔ لیکن ایک وہ بلال جس کے نسب کے بارے میں بہت زیادہ، یعنی کہ بنو ہاشم کی طرح لوگ اعلیٰ نسب ان کو نہیں کہتے ہیں نا، لوگ نہیں کہتے، اسی طرح رنگ ان کا اتنا بہت زیادہ خوبصورتی والا نہیں، لیکن انہوں نے جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کی، تو اب شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے جوتیوں کی آہٹ جنت میں محسوس فرما رہے ہیں، ان کے قدموں کی آج جنت میں محسوس فرما رہے ہیں۔ تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی دنیاوی ترقی دیکھ کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنے میں حسد اور بغض میں مبتلا ہونے کی بجائے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اللہ کو راضی کر رہے، اس لیے کہ وہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دنیا کے راستے بند ہے نا، لیکن وہ راستہ کھلا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف کوشش کیجئے، دیندار بننے کی کوشش کیجئے۔ تو اس پر کہا گیا کہ
اور پھر یہ کہ تم اللہ کا فضل مانگ. ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ. بھئی کسی کی طرح بننے کی کوشش کرنے میں حسد نہیں کرنا, تم بھی اللہ سے فضل مانگو, اللہ تمہیں فضل عطا فرمائے گا.